کا گھرانہ، اس کی ایک بیٹی ہے، وہ پنڈت روزانہ اپنے معبودوں پر دودھ چڑھا کر کے آتا ہے، اپنے خداؤں پر دیوتاؤں پر دودھ چڑھا کر کے آتا ہے۔ ایک دن اس کی لڑکی نے کہا بابا آپ جو روزانہ دودھ لے کر کے جاتے ہیں اس دودھ کا آپ کیا کرتے ہیں؟ کہا بیٹی ہم جو روزانہ دودھ لے کر کے جاتے ہیں ہم اپنے دیوتاؤں کے چرنوں پہ ڈال کر کے آتے ہیں۔ کہا بابا کیا تمہارے خدا یہ دودھ پیتے بھی ہیں؟ کہا بیٹی کیسی بات کر رہی ہے، پتھر بھی دودھ پیتا ہوگا؟ توجہ میری طرف رکھیں، کیا پتھر بھی دودھ پیتا ہوگا؟ تو اس 8-10 سال کی بچی نے کہا بابا کل آپ نہیں، کل میں دودھ لے کر کے جاؤں گی اور میں پتھر کو دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ بے شک۔ کہا بیٹی دودھ پلانے جانا ضرور، لیکن یہ وعدہ نہ کر کے دودھ پلا کر کے آؤں، یہ وعدہ نہ کر کے جاؤ کہ دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ 8 سال کی بچی نے کہا کہ بابا میں وعدہ کرتی ہوں دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ پنڈت کی بچی لٹیا میں دودھ لے کر کے چلی ہے، اپنے گھر سے دودھ لے کر کے نکلی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہیں پہنچ جاتی ہے جہاں پر اس کا باپ روزانہ دودھ ڈال کر کے آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بچی دودھ لے کر کے پیالے میں پہنچی ہے اور جانے کے بعد اس پتھر کے سامنے جا کر کے کہتی ہے لے یہ دودھ پی لے، یہ دودھ پی لے۔ لیکن پتھر تو پتھر ہوتا ہے، اس میں کیا کوئی بھی حرکت نہیں ہے۔ یہ بچی بار بار کہہ رہی ہے لے یہ دودھ پی لے، لے یہ دودھ پی لے، لیکن پتھر تو پتھر ہوتا ہے، اس میں کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی وعدہ کر کے آئی ہے کہ آج دودھ پلا کر کے آؤں گی۔ اللہ اکبر۔ اس بچی نے اپنی پیشانی کو پتھر کے سامنے مارنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جیسی بچی نے اپنی پیشانی کو اس بت کے سامنے مارنا شروع کیا ہے، بچی کی پیشانی سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، بچی کی پیشانی سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچی سر پٹک رہی ہے۔ اتنے میں حضرات محترم خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی کا گزر ہو جاتا ہے۔ آپ اس در سے گزر کے جا رہے ہیں، خواجہ غریب نواز نے دیکھا کہ بچی اپنے سر کو پٹک رہی ہے، خون ٹپک رہا ہے۔ بچی سے کہتے بیٹی کیا معاملہ ہے، کیا بات ہے، تو کیوں خون بہا رہی ہے، اپنا سر کیوں پٹک رہی ہے؟ خواجہ غریب نواز نے اتنا کہا ہے۔ وہ بچی کہتی ہے بابا آپ اپنا کام کریں، مجھے اپنا کام کرنے دے۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں بیٹی بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے، معاملہ کیا ہے، بات تو بتا، بات کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ 8-10 سال کی بچی پنڈت کی کہتی ہے اے بابا یہ پتھر کا صنم ہے، میں اس سے کہتی ہوں دودھ پی لے، لیکن یہ دودھ نہیں پی رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچی کہتی ہے بابا میں نے قسم کھائی ہے، میں وعدہ کر کے آئی ہوں جب تک واپس نہیں جاؤں گی، جب تک کہ میں اسے دودھ نہیں پلا دوں گی۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز فرماتے ہیں اے بیٹی یہ تیرا فیصلہ ہے، ہاں میرا فیصلہ ہے۔ اللہ اکبر۔ خواجہ غریب نواز کہتے ہیں بیٹی پریشان نہ ہو، رونے کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ غریب نواز آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد اس بت کے قریب آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کا کان پکڑتے ہیں اور کان پکڑنے کے بعد کہتے ہیں اے پتھر کے صنم تجھے دکھائی نہیں دیتا ہے، کتنی دیر سے بچی کہہ رہی ہے کہ دودھ پی لے، دودھ پی لے۔ خواجہ غریب نواز کا اتنا کہنا تھا اس پتھر میں جان آ جاتی ہے، اس پتھر میں حرکت ہو جاتی ہے۔ اس بت نے اپنے ہاتھ کو بڑھایا اور بڑھانے کے بعد اس پیالے کو اپنے ہاتھ میں لیا اور لینے کے بعد دودھ پینا شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دودھ پینا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے بچی نے دودھ پلایا ہے اور دودھ پلانے کے بعد گھر کو واپس چلی ہے، کپڑوں پہ خون لگا ہے، پیشانی سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ جیسی واپس پہنچی ہے اللہ اکبر، خاندان والوں نے کہا، گاؤں والوں نے کہا اے پنڈت تیری بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی ہے، لگتا ہے کوئی حادثہ ہوا ہے، اس کے کپڑے بتا رہے ہیں، اس کے چہرے کے خون بتا رہا ہے کہ تیری بیٹی کے ساتھ کوئی حادثہ ہوا ہے، تیری بیٹی کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا ہے۔ اللہ اکبر۔ پنڈت کہتا ہے بیٹی بتا تو صحیح معاملہ کیا ہے، بات کیا ہے، تیرے کپڑوں پہ خون کیسے لگا ہے، تیری پیشانی سے خون کیسے ٹپک رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ وہ بچی کہتی ہے بابا آج میں دودھ
پلا کر کے آئی ہوں, آج میں اپنے خدا کو دودھ پلا کر کے آئی ہوں. اتنا جب کہا ہے وہ باپ کہتا ہے بیٹی جھوٹ نہ بول, سچ بتا کے دودھ پلا کر کے آئی ہے. وہ بچی کہتی ہے ہاں میں بابا دودھ پلا کر کے آئی ہوں. اب گواہ کہاں سے لاؤں, کس کے سامنے کی بات بیان کروں, میں دودھ پلا کر کے آئی ہوں. پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا, پورے محلے میں ہنگامہ ہو گیا کہ اب پنڈت کی لڑکی دودھ پلا کر کے آئی ہے. اللہ اکبر, جیسے پورے شہر میں ہنگامہ ہوا سب لوگ جمع ہو گئے. جمع ہونے کے بعد پنڈت سے کہتے ہیں پنڈت تیری بیٹی کی عزت لوٹ لی گئی ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے. وہ بچی کہتی ہے اگر یقین نہیں ہوتا تو کل میرے ساتھ چلنا, پھر دودھ پلا کر کے. محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ, بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. کل پھر دودھ پلا کر کے آؤں گی. اللہ اکبر, اس بچے نے اتنا کہا ہے, پورے شہر میں ہنگامہ ہو گیا. سورج نکلتا ہے, دن نکلتا ہے, اب تب لوگ جمع ہو گئے, کہنے لگے آج تو ایک عجوبہ ہونے والا ہے, ایک انہونی کو ہونے کرنے والی ہے, آج ایک عجوبہ ہونے والا ہے. پنڈت کی لڑکی خداؤں کو دودھ پلا کر کے آئی ہے. اللہ اکبر, اب یہ پورا خاندان چلا, پنڈت بھی چلا, یہ لڑکی بھی چلی ہے. اب پھر اسی بت کے سامنے پہنچے, جانے کے بعد یہ پھر لڑکی جا کر کے کہتی ہے لے یہ دودھ پی لے, لیکن پھر آج کوئی حرکت نہیں ہے, آج بھی وہ پتھر کا پتھر ہے, تو آج بھی کوئی حرکت نہیں ہے. اللہ اکبر, بچی بار بار کہہ رہی ہے لے یہ دودھ پی لے, یہ دودھ پی لے, لیکن کوئی حرکت نہیں ہے. لوگ کہنے لگے ہم پنڈت صاحب کیا کہہ رہے تھے, تمہاری بیٹی کی عزت پہ حملہ ہوا ہے, عزت لوٹ لی گئی ہے, کوئی حادثہ ہوا ہے. یہ کہہ کر کے اپنی عزت سے پردہ ڈال رہی ہے, یہ اپنے آپ کو چھپا رہی ہے. اللہ اکبر, جب لوگوں نے اتنا کہا ہے وہ پنڈت کی بیٹی کہتی ہے اے میرے معبود, اگر دودھ پینا ہو تو پی لے, ورنہ کل والے بابا کو بلا لوں گی. اتنا کہنا تھا, پھر پتھر میں جان آ جاتی ہے اور پھر پتھر دوبارہ دودھ پینا شروع. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت, سرزمین بلند پور, نعرہ تکبیر. اللہ والوں کا مقام دیکھیں, ان کی طاقت دیکھیں, اللہ انہیں کتنی پاور عطا کرتا ہے, کتنی شان عطا کرتا ہے. بچی سے کہا بیٹی وہ بابا کون ہے, کل والا بابا کون ہے, کہا میں نہیں جانتی, اس کا نام کیا ہے, نام بھی معلوم نہیں ہے, آیا کدھر سے تھا اور گیا کدھر ہے. وہ بچی کہتی ہے آیا ادھر سے تھا اور گیا ادھر ہے. اب یہ پورا خاندان, یہ پوری بستی توڑی ہے, تو کیا دیکھتے ہیں خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کے آرام کر رہے ہیں. یہ پوری بستی پہنچی اور جانے کے بعد کہتی ہے اے بابا آپ ہی ہے نا جو کل پتھر کو دودھ پلا کر کے آئے تھے, کہا وہ کون سا جادو ہے, وہ کون سا منتر ہے جس کی وجہ سے آپ نے پتھر کو دودھ پلا دیا ہے. خواجہ غریب نواز کہتے ہیں یہ کسی جادو کا کمال نہیں ہے, یہ کسی اور چیز کا کمال نہیں ہے, یہ تو میرے رب کی طاقت کا کمال ہے. کہا وہ رب کون ہے, کہا رب وہ ہے جو موت بھی دیتا ہے, جو زندگی بھی دیتا ہے, جو رزق بھی دیتا ہے, سب چیز وہی عطا کرتا ہے. کہا کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو, کہا میں مذہب اسلام سے تعلق رکھتا ہوں. کہا میرا نانا مصطفیٰ جان رحمت ہے. اتنا خواجہ غریب نواز نے کہا ہے, یہ پوری بستی قدموں میں گر کے کہتی ہے کیا صرف دودھ پلانے آیا تھا یا ہمیں بھی کلمہ پڑھا کر اپنے نانا کا امتی بنانے آیا تھا. پوری قوم کلمہ پڑھ کر کے داخل اسلام. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر دی. بے شک, سبحان اللہ. شان ہے اللہ والوں کا, یہ مقام ہے اللہ والوں کا. 8 منٹ باقی ہے, انہیں اور سننے بات کو ختم کر لے. محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہاتھوں کو اٹھا کر کے بولے یا رسول اللہ, یا رسول اللہ. میرے بات میں آپ کو بہت اچھا خطاب سماعت کرنا ہے, بس تو 8 منٹ اور میری گفتگو کو سماعت کر لے. محبت سے بولے سبحان اللہ, سبحان اللہ. اتنا زمانہ ہو گیا دادا میاں کو, آج بھی لوگ انہیں یاد کرتے ہیں.
بے شک کتنا زمانہ ہو گیا دادا میاں کو، آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج پوری بستی میں لوگ ان کا ذکر کرتے ہیں۔ ابو بکر کو 1450 سال کا زمانہ گزر گیا لیکن دنیا آج بھی یاد کرتی ہے۔ عمر فاروق اعظم کو کتنا زمانہ گزر گیا، لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں آپ کی یاد آج بھی تازہ ہے۔ پوری دنیا کے اندر آپ کا ذکر ہوتا ہے۔ عمر فاروق اعظم جب امیر المؤمنین بنے، جب آپ خلیفہ بنے، اللہ اکبر میرے پیارے، آپ 22.5 لاکھ مربع میل کے بادشاہ، کتنے؟ آدھی دنیا کے بادشاہ۔ آج اگر ایک باٹ کا ممبر بن جائے نا، ایک باٹ کا اگر پارشد بن جائے تو بغلیں یوں ہوتی ہیں، پھر کسی کی سننے تیار نہ ہے، پھر تو چاہے کچھ بھی ہو جائے کسی سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لیکن کتنی بڑی شان ہے عمر فاروق اعظم کی، آدھی دنیا کے بادشاہ، پھر بھی رات کو چکر لگا رہے ہیں۔ کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے، کوئی پیاسا تو نہیں سو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک راستہ وہ تھا کہ جہاں پر عمر فاروق اعظم 2 دن تک گزرے نہیں، 2 دن تک اس راستے سے گزرے نہیں۔ جب تیسرے دن آپ اس راستے سے گزرے تو آپ نے دیکھا ایک ضعیفہ، ایک عورت اپنے چہرے پر دوپٹہ ڈال کر کے زاروں قطار رو رہی ہے۔ عمر فاروق اعظم قریب پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں؟ آپ نے سنا وہ بوڑھی عورت عمر فاروق اعظم کو گالی دے رہی تھی، کوس رہی تھی۔ عمر فاروق اعظم قریب پہنچے، کہا بوڑھی ماں عمر کو کیوں گالی دے رہی ہے، عمر کو کیوں کوس رہی ہے؟ کہا عمر فاروق اعظم اس وقت کا خلیفہ ہے اور میرے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میرے بچے بھوکے ہیں اور دعا یہ کر رہی ہوں اگر اس حالت میں موت آ گئی اور جب نبی سے ملاقات ہوگی قبر میں تو سب سے پہلے عمر کی شکایت کروں گی، عمر کی شکایت کروں گی۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق اعظم دوڑے واپس آئے، چاول آٹا اور آپ نے حضرات محترم بوری اپنے کاندھے پہ رکھی۔ خادموں نے کہا حضور ہم پہنچا دے، کہا کہ حق ادا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ گھی ہاتھ میں لیا اور اسی بوڑھی عورت کے پاس جا کر کے اتار دیتے ہیں، کہتے ہیں اب تو عمر کو معاف کر دے، اب تو عمر کو معاف کر دے۔ کہا عمر کو معاف نہیں کر سکتے، کہا عمر کو معاف کر دے۔ المختصر، کہا تو اچھا انسان لگتا، اگر تو کہتا تو عمر کو معاف کرے دیتے، تو اچھا انسان لگتا ہے، تیرے کہنے سے عمر کو معاف کرے دیتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اتنا عمر فاروق اعظم سے اس عورت نے کہا، عمر فاروق اعظم نے کہا اے بوڑھی ماں رقعہ لکھ دے، دستخط کے طور پہ، گواہی کے طور پہ لکھ دے، میں نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا لکھا ہے، سامنے سے مولا کائنات تشریف لے آتے ہیں، حسنین کریمین کے بابا تشریف لے آتے ہیں اور کہتے ہیں عمر فاروق اعظم کیا کر رہے ہو؟ اتنا جب سنا بوڑھی عورت نے کہتی علی کہ یہ عمر ہے، کہ یہ عمر ہے؟ کہاں اے بوڑھی عورت یہی تو امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم ہے۔ آپ نے اپنے چہرے سے کپڑا ہٹایا، قسم خدا کی آپ کے چہرے سے، آپ کی آنکھوں سے اتنے آنسو ٹپک رہے تھے کہ آپ کی داڑھی تر ہو چکی تھی، آپ کا اگلا دامن کرتے کا بھیگ چکا تھا۔ اللہ اکبر میرے پیارے۔ عمر فاروق اعظم نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹایا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں علی تم بھی لکھ دو، جتنے لوگ ہیں سب سے لکھوایا۔ عمر فاروق اعظم نے لکھوانے کے بعد حضرت علی کہتے ہیں عمر فاروق اعظم آخر اس کی بھی کیا ضرورت تھی، اس بوڑھی عورت سے رقعہ لکھوایا، ہم سب دستخط کے طور پر لکھوایا، گواہی کے طور پر لکھوایا۔ عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے علی معاملہ صرف یہی تک نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، جب میں دنیا سے چلا جاؤں تو یہ پرچہ میرے کفن میں میرے ساتھ رکھ دینا۔ کہا مطلب یہ ہے جب میں قبر میں پہنچوں گا نبی تشریف لائیں گے، نبی پوچھیں گے اے میرے غلام دنیا سے کیا لایا ہے، تو کچھ اور پیش نہ کرتے ہوئے یہی پرچہ نکال کر کے عمر پیش کر دے گا اور کہے گا اے آقا دنیا میں ایک بوڑھی عورت ناراض تھی، تمہارا غلام اسے بھی راضی کر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت مفتی شمع اعظم نعیمی مراد آبادی، نعرہ تکبیر،
ایک بوڑھی عورت ناراض تھی، اس سے بھی راضی کر کے آیا ہے. آج تیرا باپ تجھ سے ناراض، تیری ماں تجھ سے ناراض، تیرا بھائی تجھ سے ناراض، تیرے رشتہ دار تجھ سے ناراض. پھر کہتا نبی کا دامن میرے ہاتھ میں ہے. یار جس کے ہاتھ میں ماں باپ کا دامن نہیں ہو سکتا، اس کے ہاتھ میں نبی کا دامن کیسے ہو سکتا ہے؟ چھوٹا ہے، چھوٹا ہے. اللہ اکبر میرے پیارے. ماں باپ کو راضی کر لو، ظاہر میں بھی مسلمان بن جا، باطن میں بھی مسلمان بن جا. جتنا مزہ سر جھکا کے جینے میں ہے، اتنا مزہ سر اٹھا کے جینے میں. ظاہر میں بھی مسلمان، باطن میں بھی مسلمان. سر اٹھا کے نہیں بلکہ سر جھکا کے. بے شک. قدیر کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ میں نے بولا میرے بولنے میں لا علمی کی وجہ سے اگر اغلاط ہو گئے سماعت فرمائے. ایک مرتبہ کلمہ طیب پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. زندہ باد پائندہ باد وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام.